میں حیدرآباد سے کراچی آ رہا تھا۔ رات کا پہر تھا، شارٹ کٹ کے چکر میں راستہ بھٹک گیا تھا۔ 2 گھنٹوں سے سنسان سڑکوں گلیوں میں راستہ بھٹکتا رہا، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون سی سڑک کہاں جا رہی ہے۔ سخت کوفت کا شکار تھا۔ موبائل کی بیٹری بھی بالکل ڈاؤن ہو چکی تھی، ورنہ گوگل میپ سے ہی کوئی مدد حاصل ہو جاتی، لیکن موبائل کی بیٹری بھی دغا دے گئی تھی۔ رات کے 3 بج چکے تھے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں جا کدھر رہا ہوں۔ اتفاق یہ تھا کہ جن راستوں پر میں نے یہ سفر شروع کیا تھا، وہاں نہ تو کوئی انسان نظر آ رہا تھا اور نہ کوئی آبادی اور نہ ہی کوئی گاڑی گزر رہی تھی کہ میں جسے روک کر یہ پوچھ سکوں کہ یہ سڑک کدھر جا رہی ہے۔ یوں ہی انجان راستوں میں جاتے ہوئے مجھے اذان کی آواز سنائی دی۔ اذان سن کر میرے دل میں سب سے پہلے تو اطمینان ہوا تھا کہ چلو کوئی انسان تو یہاں موجود ہے، میں اسی سے مدد لے لوں گا۔ لیکن پھر میں نے ہاتھ میں بندھی گھڑی دیکھی تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ حیرت اس بات کی ہوئی کہ اس وقت کون سی اذان دی جا رہی ہے، فجر کو تو ابھی بہت وقت باقی تھا۔ میں نے گاڑی کو اس سمت دوڑانا شروع کر دیا جہاں سے وہ آواز آ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ آواز تیز ہونے لگی۔ میں نے دیکھا تو سامنے ایک کھنڈر نما مسجد تھی۔ سنسان سڑکیں اور ان کے اطراف میں ویران سی جگہ پر جہاں صرف جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں، وہاں پرانی قدیم مسجد تھی۔ اسے دیکھ کر میرے دل میں خوف سا اترا تھا۔ اس وقت اس مسجد میں کون ہو سکتا ہے؟ بہرحال اذان کی آواز اسی مسجد کے اندر سے آ رہی تھی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ پتہ نہیں اندر کوئی انسان بھی ہے یا پھر دوسری کوئی مخلوق، کیونکہ آس پاس کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہر طرف اندھیرا اور وہ مسجد بھی اس وقت اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے یہاں رکنا نہیں چاہیے، کیا خبر کس کی آواز ہے اور کس کی نہیں۔ لیکن جو ہی میں نے جانے کا ارادہ کیا، مجھے ایک چھوٹی سی مہران گاڑی دکھائی دی جو کہ اس مسجد کی ایک طرف کھڑی تھی، یوں سامنے دیکھنے سے نظر نہیں آتی تھی۔ گاڑی کا یہاں ہونے کا مقصد تو یہی تھا کہ اندر جو بھی ہے وہ کوئی انسان ہے اور مجھے اس کی مدد کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ میں نہیں جانتا تھا کہ میں کہاں موجود ہوں اور کس طرف کا راستہ اختیار کرنے سے میں کراچی کی جانب رواں دواں ہو جاؤں گا۔ اس لیے سوچا کہ مجھے مسجد کے اندر جانا چاہیے اور یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ بھائی اس وقت کس چیز کی اذان ہو رہی ہے۔ گاڑی ہے تو یقیناً 2-4 افراد تو یہاں موجود ہوں گے۔ ہو سکتا ہے میری کوئی مدد ہی ہو جائے، کیونکہ میری گاڑی میں پیٹرول بھی بالکل ختم ہونے کو تھا اور آس پاس مجھے کہیں بھی پیٹرول پمپ ملنے کی امید بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اگر کوئی مسافر ہوا اور نماز کے لیے اس مسجد کا انتخاب کیا ہے تو بھی میری مدد ہو جائے گی۔ میرا نماز کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن میں نے سوچا کہ نماز بھی پڑھ لوں گا اور مدد بھی حاصل ہو جائے گی۔ میں نے گاڑی ایک طرف کھڑی کی اور گاڑی سے نیچے اتر گیا۔ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس مسجد کی اندرونی دروازے کی طرف گیا۔ چاروں طرف مٹی ہی مٹی تھی، ایسا لگتا تھا 100 سال پرانی مسجد ہے یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ بالکل اندھیرا اور خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو دلوں میں خوف پیدا کر دے۔ میں جب مسجد کے اندر داخل ہوا تو پوری مسجد کا بیرونی صحن بالکل خالی تھا۔ مجھے اب وہاں پر ایک مردانہ آواز میں تلاوت کی آواز آنے لگی۔ کوئی نہایت ہی خوش الحانی سے کلام پاک پڑھ رہا تھا۔ میں اسی آواز کی تقلید میں اپنے قدم آگے بڑھانے لگا۔ جوں جوں میں آگے جا رہا تھا، میرا دل خوف سے ہلکورے مارنے لگا تھا۔ پتہ نہیں اندر کون ہے۔ ایک پل کو یہ بھی خیال آیا کہ کہیں کوئی نیک جن ہی نہ ہو۔ رات کے 3 بجے کون سی اذان ہوتی ہے اور کون سی نماز ہوتی ہے؟ بہرحال دوسرے خیال نے قدم آگے بڑھانے کے لیے مجھے مجبور کیا۔ یہ سوچ لیا تھا کہ ہو سکتا ہے واقعی کوئی انسان ہو اور میری مدد ہو جائے۔ اس وقت میں بے حد مشکل و پریشانی سے دوچار تھا۔ جیسے ہی میں مسجد کے اندرونی احاطے میں داخل ہوا، سامنے مسجد کا وہ حصہ جہاں نماز پڑھائی جاتی تھی بالکل خالی تھا، مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ بس ایک ہی جائے نماز بچھا ہوا تھا جہاں ایک نوجوان جو کہ میرا ہی ہم عمر تھا، بیٹھا کلام پاک پڑھ رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس ویرانے میں اس نوجوان کا کیا کام تھا، وہ بھی رات کے اس پہر۔ وہ سورۃ رحمان کی تلاوت کر رہا تھا اور اس کی آواز دل سوز تھی، اور اس کی آواز میں کچھ ایسا تھا کہ میں جوتے اتار کر اندر داخل ہو گیا۔ میرے پاؤں مٹی سے بھر چکے تھے۔ جب کہ میں اس نوجوان تک پہنچا تو اس کی تلاوت کو سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی طمانینت سی اتری تھی، ایک سکون سا محسوس ہوا تھا۔ اس کا چہرہ بھی ایسا ہی تھا، روشن اور مطمئن سا، مسکراتا ہوا۔
اس نے کلام پاک بند کیا، مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اسے دیکھ کر میں کچھ نروس ہوا تھا۔ میں نے کہا السلام علیکم۔ وہ کہنے لگا جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کہا کہ آپ اس وقت یہاں پر کون سی اذان دے رہے تھے؟ نماز فجر کا تو ابھی وقت نہیں ہوا۔ وہ کہنے لگا میں نے تہجد کی اذان دی تھی اور پھر تہجد کی نماز بھی ادا کی۔ میں نے کہا آپ یہیں کہیں میں رہتے ہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے پوچھا کیا میں جان سکتا ہوں کہ یہ کون سا علاقہ ہے یا یہ کون سی جگہ ہے؟ اصل میں راستہ بھٹک گیا تھا۔ میری یہ بات سن کر وہ کہنے لگا جی ہم انسان اکثر راستہ بھٹک جاتے ہیں، تبھی تو اللہ یاد آتا ہے۔ میرے بھائی پہلے تہجد کی نماز ادا کر لو، یہ انسان کو اپنے رب سے قریب کرنے کا بہت آسان سا طریقہ ہے۔ یہ سن کر میں کچھ خفت میں مبتلا ہوا تھا۔ مجھے اس بات پر شرمندگی سی ہوئی کہ مجھے پہلے نماز ادا کرنی چاہیے تھی، لیکن شاید میں اپنی پریشانی میں اس قدر الجھا ہوا تھا کہ اس شخص سے مشکل کا اظہار کر دیا۔ میں نے وضو خانے کا پوچھا تو اس نے ایک جانب اشارہ کر دیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہاں پر کوئی بھی نل نہیں لگا ہوا تھا، شاید پانی کا انتظام نہیں تھا۔ باہر کنواں سا تھا جس میں پانی موجود تھا اور ایک ڈول بھی لٹک رہا تھا۔ میں نے اسی سے پانی نکالا اور وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد اندر آ کر اسی جائے نماز پر تہجد کی نماز ادا کی جہاں پر اس نوجوان نے پڑھی تھی۔ وہ اس وقت اپنی تسبیحات میں مشغول تھا، آنکھیں بند کیے درود پاک پڑھ رہا تھا۔ میں نے نماز ادا کی، دعا مانگی، پھر اس شخص نے ایک ایسی بات کہی جس نے مجھے چونکا کے رکھ دیا۔ مجھے لگا کہ جو میرے کانوں نے سنا ہے شاید ٹھیک نہیں سنا۔ مجھے اپنی سماعت پر شبہ سا ہونے لگا تھا۔ میں نے اس شخص کو دیکھا جو بائیں جانب رخ کیے عجیب و غریب سی باتیں کر رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر مجھ پر ایک بدحواسی سی طاری ہونے لگی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ باتیں کر کس سے رہا ہے؟ یہاں تو میرے علاوہ کوئی بھی انسان نہیں ہے۔ میرے دل میں پھر سے خوف ستانے لگا تھا۔ کیا یہ شخص کوئی عامل ہے؟ یہ انسان نہیں ہے یا کوئی جن ہے اور یہاں موجود جنات سے باتیں کر رہا ہے؟ یہ کس سے کہہ رہا ہے، وہ بھی ایسی بات؟ میں بہت خوف زدہ سا ہو گیا تھا کیونکہ اس نے بات ہی کچھ ایسی کی تھی۔ کہنے لگا کہ اللہ کا شکر ہے کہ فجر کی امامت بھی ہوگی اور جماعت بھی۔ مجھے امید ہے کہ اس بار ہم اکیلے نماز نہیں پڑھیں گے۔ اس کی یہ بات سن کر پہلے تو میں نے دائیں بائیں دیکھا کہ وہ یہ کہہ کس سے رہا ہے۔ مجھے لگا ہو سکتا ہے کہیں کوئی دوسرا شخص بھی موجود ہے کیونکہ وہاں اس کی کہی ہوئی بات گونج رہی تھی، لیکن جب مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا تو میرا دل خوف زدہ ہونے لگا۔ بہرحال میں نے جب اس شخص سے یہ پوچھا کہ آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں تو اس شخص نے مجھے بڑی عجیب و غریب نظروں سے دیکھا تھا، لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ اب تو میرا دل اور بھی زیادہ خوف زدہ ہونے لگا تھا۔ میں اور بھی زیادہ پریشان ہو کے رہ گیا تھا کہ آخر یہ قصہ کیا تھا، یہ شخص کون تھا اور ایسے کیوں کہہ رہا تھا، یہاں پر وہ کن لوگوں کی جماعت کروانا چاہتا تھا۔ میں نے کہا اگر آپ مجھے کراچی کا کچھ راستہ بتا دیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ وہ کہنے لگا فجر پڑھ کر جانا۔ یہ کہہ کر وہ شخص دوبارہ سے آنکھیں بند کر کے اپنے ذکر اور اذکار میں مشغول ہو گیا۔ میں بہت پریشان تھا۔ پھر میرے دل میں عجیب و غریب وسوسے بھی آ رہے تھے کہ نہ جانے اس نے کس مخلوق کو بلایا ہے جس کے ساتھ یہ فجر کی نماز پڑھنا چاہتا ہے، جسے یہ بتا رہا ہے کہ آج کے دن وہ اکیلا نماز نہیں پڑھے گا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر قصہ کیا ہے۔ دوسرا مجھے اپنے گھر کی فکر بھی تھی۔ میری بیوی حاملہ تھی اور اس کا آخری مہینہ چل رہا تھا۔ میں کام کے سلسلے میں حیدرآباد آیا تھا۔ 3 دن سے حیدرآباد نہیں گیا تھا کہ جب میری بیوی کا فون آیا تھا کہ اسے زچگی کی دردیں شروع ہو رہی ہیں۔ 4-5 دن میں کبھی بھی بچہ ہو سکتا ہے اور میری بیوی کراچی میں اکیلی رہتی تھی۔ مجھے ہر حال میں کراچی پہنچنا تھا۔ میں نے پسند کی شادی کی تھی۔ میرے والدین اس شادی کے لیے راضی نہ تھے کیونکہ میری بیوی جوائنٹ فیملی میں رہنا نہیں چاہتی تھی، کہتی تھی کہ اسے اکیلے رہنا پسند ہے۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میری 3 بہنیں تھیں اور تینوں شادی شدہ تھیں اور دوسرے شہروں میں مقیم تھیں، لیکن میں فروا کی محبت میں اس قدر گرفتار ہو چکا تھا کہ اس سے شادی کے بنا رہ نہیں سکتا تھا۔ میں نے اپنے والدین کو جب فروا کی خواہش بتائی تو میری والدہ موٹے موٹے آنسو بہانے لگیں، کہنے لگیں کہ تمہارے علاوہ اور کون ہے ہمارا؟ تم نے ہمارے بارے میں نہیں سوچا؟ ہم تمہاری بیوی کو کون سی تکلیف دیں گے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ اگر ہماری 2-3 روٹیاں بنانی اس پر بھاری ہیں تو وہ بھی خود بنا لوں گی، لیکن کم از کم تمہاری شکل تو ہمیں روز نظر آئے گی۔ شادی سے پہلے ہی تم الگ ہو جاؤ گے تو ہمارے ارمانوں کا کیا؟
جب ہم نے بچپن سے اب تک تمہارے لیے سنبھال کے رکھے ہیں۔ میں نے اپنی والدہ کا ہاتھ پکڑا، انہیں چومنے لگا۔ میں نے کہا اماں میرے بارے میں بھی تو سوچیں، میری بھی تو اپنی زندگی ہے، اور اگر شریعت کے حساب سے دیکھا جائے تو فروا پر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ وہ آپ کی خدمت کرے۔ یہ بات میں نے نظریں چراتے ہوئے کہی تھی۔ انہوں نے اپنے آنسو پونچھے، کہنے لگیں میں نے کب کہا ہے کہ وہ ہماری خدمت کرے؟ بس میں تو یہ چاہتی ہوں کہ تم میری آنکھوں کے سامنے رہو۔ میں نے کہا کہ اسے اکیلے رہنے کی عادت ہے اماں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہ پائے گی، سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے والد چپ چاپ مجھے دیکھے جا رہے تھے، انہوں نے ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا تھا، لیکن میری والدہ میری منت سماجت کیے جا رہی تھیں، روئے جا رہی تھیں۔ میرے والد نے میری والدہ سے کہا جب وہ رہنا ہی نہیں چاہتا تو کیوں اسے مجبور کر رہی ہو؟ فیصلہ تو وہ کر چکا ہے، ہمیں تو بس صرف اپنا فیصلہ سنانے آیا ہے، ہم سے مشورہ لینے نہیں آیا۔ بات تو سچ تھی، کیونکہ فروا سے میں وعدہ کر چکا تھا، وہ بھی اپنے والدین کو راضی کر چکی تھی، بس میں اپنے والدین کو اپنے فیصلے پر مجبور کرنے آیا تھا، اور وہ میں کر چکا تھا۔ میری والدہ فروا کا رشتہ لے کر بھی چلی گئی، رشتہ پکا ہو چکا تھا۔ شادی سے پہلے میں نے ایک الگ فلیٹ خرید لیا تھا۔ رخصتی کے بعد میرا ایک ہفتہ فروا کے ساتھ ہی گزرا تھا۔ ہم لوگ شادی کے تیسرے دن ہی گھومنے پھرنے چلے گئے تھے۔ واپس آنے کے بعد میں بس آدھے گھنٹے کے لیے ہی اپنے والدین سے ملنے گیا تھا۔ میرے والدین مجھ سے سیدھی طرح سے بات نہیں کر رہے تھے، والدہ بھی رخ موڑ کر بیٹھی تھیں، لیکن اس وقت تو میرے سر پر فروا ہی چھائی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ میں اپنی شادی کی حسین لمحات کو جی رہا تھا، اس لیے مجھے والدین کی ناراضگی کی کوئی بھی پرواہ نہیں تھی۔ چند ماہ بعد ہی فروا امید سے ہو گئی، میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ یہ خبر جب میں نے اپنے والدین کو سنائی تو میری والدہ کی آنکھوں میں خوشی کی بے تحاشا چمک تھی، وہ بہت خوش تھیں۔ کہنے لگی میں یہ نہیں کہتی کہ تمہاری بیوی ہمارے ساتھ رہے، لیکن جب تک وہ امید سے ہے اسے ہمارے گھر چھوڑ دو، میں اس کا بہت خیال رکھوں گی۔ اس کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، پہلی بار وہ حاملہ بھی ہے، اسے کئی باتوں کا علم نہیں ہوگا، لیکن میں نے انکار کر دیا کیونکہ جانتا تھا کہ فروا کبھی بھی نہیں مانے گی۔ وہ تو میرے ماں باپ سے ملنے بھی نہیں چاہتی تھی، جب بھی میں ان سے ملنے کے لیے جانے لگتا اور اسے کہتا تو وہ صاف منع کرتی تھی، کہتی کہ تم اپنے والدین سے ملو اور میں اپنے والدین سے ملوں گی، مجھے تمہارے والدین سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا، نہ ہی ملنا جلنا ہے کہ وہ آئے دن میرے گھر ملنے کے بہانے پہنچے رہیں۔ اس لیے میں جانتا تھا کہ ایسے موقع پر فروا کو اکیلا چھوڑنا کسی طور پر مناسب نہیں۔ اگر وہ میرے والدین کے ساتھ رہتی تو میں شاید اتنا فکر مند نہ ہوتا۔ میری والدہ اسے ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے جاتیں، لیکن اب سب کچھ مجھے ہی کرنا تھا، اور مصیبت یہ تھی کہ میں راستہ بھول بیٹھا تھا، اور جو شخص اس وقت میرے سامنے موجود تھا وہ مجھے راستہ بتانے کا روادار نہیں تھا۔ کہتا تھا کہ پہلے فجر پڑھ لو۔ فجر میں ابھی 1.5 گھنٹہ باقی تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس 1.5 گھنٹے کو میں کیسے گزاروں۔ پھر سوچا کہ چلو میں بھی کلام پاک پڑھ لیتا ہوں۔ میں 5 وقت کا نمازی ہرگز نہیں تھا، کبھی کبھی نماز پڑھ لیتا تھا، اور کلام پاک تو شاید صرف رمضان المبارک کے مہینے میں کھولتا تھا۔ عام دنوں میں کام سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی، اور ایسی کوئی عادت بھی نہ تھی۔ میں نے کلام پاک کھولا اور اس کی تلاوت شروع کر دی۔ وہ شخص ذکر میں مشغول تھا۔ 1.5 گھنٹے میں نے بامشکل 1 سپارہ ہی پڑھا تھا، وہ بھی اٹک اٹک کر پڑھا تھا، کیونکہ روزانہ کلام پاک کھول کر پڑھتا نہیں تھا، اس لیے پڑھنے میں روانگی نہیں تھی۔ جیسے ہی میں نے کلام پاک بند کیا وہ شخص میری طرف ہی متوجہ تھا، کہنے لگا کہ کیا کبھی کبھی کلام پاک کھول کے پڑھتے ہو؟ میں یہ سن کر کچھ شرمندہ سا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی فجر کا وقت ہو گیا، اس نے اذان دی اور امامت اسی نہیں کرائی تھی۔ میں نے اس کے پیچھے نماز ادا کی۔ اب بھی مجھے اس بات کی جلدی تھی کہ نماز کے بعد وہ مجھے راستہ بتائے اور میں یہاں سے نکلوں۔ میرا دھیان نماز کی جانب نہیں تھا، بس بیوی کی فکر تھی۔ اس کے بعد جیسے ہی نماز ختم ہوئی میں نے کہا کہ مجھے راستہ بتا دو۔ وہ کہنے لگا کہ میں خود راستوں سے انجان ہوں، میں تو بس یوں ہی سفر کر رہا تھا۔ مسجد نظر آ گئی، اس لیے سوچا کہ مسجد کو آباد کرنا چاہیے۔ میں نے کہا تم کس سے باتیں کر رہے تھے؟ مجھے تو یہاں کوئی بھی ایسا نظر نہیں آیا۔ کہنے لگا تم سمجھ بھی نہیں سکتے، اس وقت تمہاری بیوی کو تمہاری ضرورت ہے، اس لیے اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے جاؤ، اللہ تمہاری راہ آسان کرے گا۔ یہ سن کر مجھے بڑی مایوسی ہوئی تھی۔ اس شخص نے میرے 4 گھنٹے برباد کر دیے تھے۔ میں وہاں سے باہر نکلا، دن کی ہلکی ہلکی روشنی پھیل گئی تھی۔ میں گاڑی میں بیٹھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسی آیت کا ورد کرنے لگا۔
15 منٹ کی ڈرائیو کے بعد ہی کراچی جانے کی سڑک نظر آ گئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ گھر پہنچا تو فروا کی طبیعت کچھ بہتر تھی۔ مجھ سے پوچھنے لگی کہ فون کیوں بند تھا۔ میں نے کہا کہ راستہ بھٹک گیا تھا۔ چند دن بعد ہی میرے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ میری والدہ بھی بہت خوش تھیں۔ ان دنوں بیمار بھی رہنے لگی تھیں۔ مجھ سے کہتی کہ اپنے بیٹے سے مجھے ملوا دو، لیکن جب میں نے یہ بات فروا سے کہی تو وہ کہنے لگی کہ بچہ بہت چھوٹا ہے۔ میں نے کہا اگر تم کہو تو میں اپنی والدہ کو یہاں لے آتا ہوں، تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کہنے لگی نہیں، میں ویسے بھی زیادہ تر وقت سو کر گزارتی ہوں اور بچے کو تو زیادہ تر ملازمہ ہی پکڑتی ہے۔ تم تو جانتے ہو کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ تمہاری اماں آئے گی تو کام کا شور کرے گی، میری نیند ڈسٹرب ہوگی۔ میں نے اپنی والدہ کو دبے لفظوں میں انکار کر دیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں نمی آئی تھی، جنہیں انہوں نے اپنے دوپٹے سے صاف کیا۔ پھر کہنے لگیں کوئی بات نہیں بیٹا، خوش رہو۔ پھر الماری سے جا کر 10,000 روپے نکال کر میرے ہاتھ میں رکھ دیے۔ کہنے لگی میرے پوتے کو ان پیسوں سے کچھ خرید کر لے دینا۔ میں تو سوچ رہی تھی جیسے ہی طبیعت ٹھیک ہوگی اس کے لیے خوب ساری شاپنگ کروں گی، لیکن اب سوچ رہی ہوں اچھا ہی ہوا کہ نہیں کی۔ پتہ نہیں تمہاری بیوی میری پسند کی لائی ہوئی چیزیں اسے پہناتی بھی ہے یا پھینک دیتی ہے۔ میں نے وہ پیسے اپنی اماں سے لے لیے اور فروا کو دے دیے۔ میں نے اسے بہت کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک بار اپنی اماں سے اپنے بیٹے کو ملوا دوں، وہ بہت خوش ہوں گی۔ آج کل ویسے بھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، لیکن فروا نہیں مانی۔ ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ جب میرے والد کا رات کے وقت فون آیا۔ کہنے لگے کہ تمہاری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میں بھاگا دوڑا اماں کے گھر گیا تھا۔ وہ جا چکی تھیں۔ میں بہت رویا تھا۔ میرے دل میں اس بات کا بہت افسوس تھا کہ وہ یہ آس لیے ہی دنیا سے چلی گئیں کہ کاش کہ وہ میرا بیٹا دیکھ سکتیں، اسے گود میں پکڑ سکتیں، اسے پیار کر سکتیں۔ لیکن فروا کی ضد کے آگے میں بھی بے بس ہوا تھا۔ بس 1 گھنٹے کے لیے ہی فروا آئی تھی، جب میری ماں کی تدفین ہوئی تھی۔ نہ اس نے میرے باپ سے سلام کیا، نہ ہی کوئی بات کی، بس بچے کو لے کر ایک جگہ بیٹھی رہی۔ تدفین کے بعد مجھ سے کہنے لگی کہ میں اسے گھر چھوڑ دوں۔ مجھے اس کا یوں روکھا رویہ اچھا تو نہیں لگ رہا تھا، لیکن یہ میری محبت کی مجبوری تھی، میں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ ابا بھی چپ چپ رہنے لگے تھے۔ یہ نہیں کہ مجھے ان کی فکر نہیں تھی۔ بار بار فون کر کے پوچھتا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتا دیں، لیکن ابا کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ میں انہیں اپنے گھر لے آؤں، لیکن جانتا تھا کہ فروا نہیں مانے گی۔ مجھے کام کے سلسلے میں سکھر جانا پڑ گیا، اور اس بار بھی میرے ساتھ وہی کچھ ہوا تھا جو پچھلی بار ہوا تھا۔ میں رات کے وقت واپس نکلا تھا اور راستہ بھٹک گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں راستہ بھٹک جاتا تھا۔ پھر ایک پرانی مسجد کے پاس جا کر میری گاڑی خراب ہو گئی۔ مجھے رات کے 3 بجے پھر سے وہاں اذان کی آواز آنے لگی۔ وہی پرانی گاڑی مجھے وہیں کھڑی نظر آئی، جو پہلے حیدرآباد کی ایک قدیم مسجد کے سامنے کھڑی نظر آئی تھی۔ میں فوراً سے جب اس مسجد میں گیا تو وہی نوجوان بیٹھا کلام پاک پڑھ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ میں حیران تھا کہ یہ بھلا کیسا اتفاق ہے۔ اس نے پھر سے وہی جملے دہرائے تھے۔ کہنے لگا آج اکیلا نماز نہیں پڑھوں گا، ہم سب مل کر پڑھیں گے۔ یہ سن کر پھر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ اس بار میں نے پوچھا کہ مجھے یہ راز بتا ہی دو، آخر تم کس سے بات کرتے ہو؟ کہنے لگا مسجد سے۔ یہ سن کر میں حیران ہو گیا۔ میں نے کہا بھلا مسجد سے بھی کوئی بات کرتا ہے؟ کہنے لگا میں کرتا ہوں۔ پرانی مسجدیں جو کہ برسوں سے غیر آباد ہیں، میں وہاں جاتا ہوں اور انہیں آباد کرتا ہوں۔ جب یہاں اذان دیتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں کہ ایک وقت میں یہاں پر اذان کی آوازیں گونجتی ہوں گی۔ پھر جب نماز کے لیے امامت کرتا ہوں تو یہ تصور کرتا ہوں کہ کبھی یہاں امامت کی جاتی ہوگی اور امام صاحب کے پیچھے بے شمار نمازی ہوں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایسی کھنڈر اور بے آباد مسجدیں اذان کی آوازوں سے گونج اٹھیں، یہاں بھی نماز پڑھی جائے، کلام پاک کی تلاوت ہو۔ کہتے ہیں کہ جو مسجدوں کو آباد کرتا ہے وہ کبھی برباد نہیں ہوتا، اس لیے میں مسجدوں سے ہم کلام ہوتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ بھی ضرور آباد ہوں گی۔ یہاں جھاڑو لگاتا ہوں، صفائی کرتا ہوں، اللہ کا ذکر کرتا ہوں۔ میں اس کی بات سن کر جتنا بھی حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ کہنے لگا مجھے بس یہی فکر رہتی ہے کہ اللہ کی یہ ویران مسجدیں بھی آباد ہو جائیں۔ میرا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کہنے لگا فجر کی نماز اکٹھے پڑھ کر جائیں گے۔ میں گمسم سا اسے دیکھ رہا تھا، اس کی فکر کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ واقعی کوئی عام نوجوان نہیں تھا، کچھ الگ ہی چیز تھا۔
اسے نہ اپنے گھر کی فکر تھی نہ ہی کام کاروبار کی، اسے فکر تھی تو مسجد کی۔ اس کا دل حکم اللہ کے ساتھ دنیا کی ہر چیز سے بیگانہ تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کے چہرے پر بلا کا اطمینان تھا، چہرہ مسکراتا رہتا تھا۔ اب بھی وہ مسجد کی صفائی میں مشغول ہو گیا، ساتھ ساتھ تیسرا کلمہ بھی زبان پر جاری تھا۔ کہنے لگا، اے اللہ، کاش تیری ساری مسجدیں نمازیوں سے آباد ہو جائیں۔ میں نے کہا، اگر مسجد کی تعمیر کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے تو میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا، تعمیر کی ضرورت نہیں ہے، آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ میاں، نمازیوں کی ضرورت ہے۔ مسجد کی تو بس صفائی ہو جائے تو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن نمازیوں کی صفائی کون کرے؟ ان کے دلوں کو صاف کون کرے جہاں دنیا کی محبت گھر کر گئی ہے؟ میں نے اس کے ساتھ ہی فجر کی نماز پڑھی، لیکن اس وقت خود سے وعدہ کر چکا تھا کہ اب کوئی نماز قضا نہیں کروں گا۔ اس عزم کے ساتھ اٹھا تو وہ کہنے لگا، میرے لیے دعا کرنا۔ میں نے کہا، وہ کیا؟ کہنے لگا، یہ دعا کرنا کہ جس طرح سے میں مسجد آباد کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ میرے والد کی قبر کو جنت بنا دے۔ یہ میرے ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ میرے دل میں مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر ہے۔ یہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ میں ایک کامیاب انسان ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور میں اپنے بہنے والے آنسو صاف نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ میں اپنی ماں کو ناراض کر چکا تھا صرف ایک لڑکی کی محبت کی خاطر۔ میں نے اپنی ماں کا دل دکھایا تھا۔ میں وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے بڑے خسارے کا سودا کر دیا ہے۔ میرے دل میں پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں بچا تھا۔